بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی دنیا میں کوئی عزت، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جس کا دل کرتا ہے آ کے ہم پہ حاکم بن جاتا ہے، اپنی حکمرانی چلاتا ہے۔ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، کہیں بھی مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ مسلمانوں کو پوچھا جاتا ہے، بلکہ مسلمانوں پہ الٹا ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے۔ جس کا دل کرتا ہے اٹھ کے مسلمانوں پہ ظلم سٹارٹ کر دیتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ یہ جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں صرف اور صرف مسلمانوں کی اپنی غلطی ہیں، مسلمانوں کی اپنی مسٹیکس ہیں، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ دیٹ کہ سب کے سب ذمہ داری صرف ہماری اپنی ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ صرف ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم سے کون سی ایسی غلطی ہو رہی ہے کہ دنیا میں اتنے زیادہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی تعداد میں، تب بھی ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے؟ ہم آخر ایسی کون سی میجر مسٹیک کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے؟ ان سب کا ریزن ہے کیا؟ کیونکہ پانی اب سر سے اوپر جا چکا ہے، اب ہمیں جاگنا ہوگا۔ اب وہ ٹائم آ گیا کہ اب ہم جاگیں اور سوچیں کہ آخر ہمارے ساتھ اس طرح کیوں ہو رہا ہے۔ ویسے جہاں تک میں نے غور کیا ہے تو اس کے ریزن تو بہت سے ہیں، پر سب سے بڑا اور مین ریزن جو ہے وہ ہے ہمارے ایمان کی کمزوری۔ ہمارا ایمان بہت زیادہ ویک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے لیک آف نالج آف قرآن، سیرہ، دین کا علم نہ ہونا، دین کے بارے میں نہ پڑھنا۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس لیک آف نالج کی وجہ سے ہماری فاؤنڈیشن کبھی بن نہیں سکی۔ جو ایک مسلمان کی فاؤنڈیشن ہونی چاہیے وہ کبھی باندھ نہیں سکی آج تک۔ صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ دین سے دوری۔ اور اب ہمیں یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ہم نے دین کو کبھی بھی اپنی فرسٹ پریورٹی پہ نہیں رکھا۔ دین ہمیشہ سے ہماری لاسٹ پریورٹی رہا ہے، جس کا ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ اب ہمارے اندر دین کے لیے وہ محبت، وہ جذبہ جو صحابہ میں تھا، جو ہم سے پہلے نیک لوگوں میں تھا، وہ نہیں ہے۔ اسی کی وجہ سے مسلمان آج دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، جو کہ سب سے پہلے جب مسلمانوں پہ مکہ میں شدید ظلم ہوتا تھا، کفار ان پہ طرح طرح کے ظلم کرتے تھے، اس ٹائم اسلام لانے والے لوگوں میں سے تھے۔ سب سے پہلے ان کا بیٹا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، جو کہ ایک مشہور صحابی ہیں، وہ ایمان لائے۔ پھر انہوں نے گھر آ کے اپنی والدہ اور والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کو دین کی دعوت دی، اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر اور جب ابو جہل کو پتہ چلا، تو ابو جہل کتنا بڑا اسلام کا دشمن تھا یہ تو ہم سب کو معلوم ہی ہے۔ تو ابو جہل گھر آیا اور اس نے ان کو دھمکی دی کہ تم محمد کا دین چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم پہ شدید ظلم کروں گا۔ ان کو ابو جہل نے وارننگ دی، پر کسی کے دل میں جب اسلام آ جائے تو اس کو نکالنا ایک ناممکن سی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا اب تم کچھ بھی کر لو، پر اب ہم اس دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ابو جہل تو تھا اسلام کا سب سے بڑا دشمن، تو وہ ان کو ہر روز صبح پلر سے باندھ دیتا اور ان کو کوڑوں سے اور نیزوں سے جتنا ظلم ہو سکتا اتنا کرتا، ان کو شدید مارتا۔ ہر روز ان بوڑھے ماں باپ اور ان کے بیٹے کو لایا جاتا اور کہا جاتا کہ اس دین کو چھوڑ دو ورنہ تمہارا بہت برا حال ہوگا، اور ان پہ ہر روز پہلے سے بھی زیادہ ظلم ہوتا، جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا۔ ان کے جسم پہ ہر جگہ کوڑوں کے نشان اور نیزوں کے نشان پڑ گئے، خون نکل رہا تھا، تب بھی وہ ظالم انسان ان کو نہیں چھوڑتا تھا، جتنا ہو سکے اتنا ظلم کرتا تھا۔ اور موسٹلی ٹائم ایسا ہوتا وہ ان کو اتنے ظالموں کی طرح مارتا کہ ان کی برداشت سے باہر ہو جاتا اور وہ بے ہوش ہو جاتے۔ مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان پہ کتنا ظلم ہوا ہے۔ آج کا انسان یہ امیجن نہیں کر سکتا۔ غور کرنے والی بات ہے کہ ان کا کس لیول کا ایمان تھا کہ انہیں پتا تھا ہر روز ہم پہ ٹارچر ہونا ہے، ہر روز ہم پہ ظلم ہونا ہے، اور وہ بھی ابو جہل جیسا اسلام کا دشمن جس پہ ظلم کر رہا ہو۔ پھر بھی انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا، پھر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اور ظلم برداشت کرتے رہے۔ کیا پختہ ایمان تھا اور دین کی کیسی محبت تھی۔ اور اسی طرح دن گزرتے رہے، اور ایک دن ابو جہل تنگ آ گیا، ان کے سامنے ایک چھوٹا سا بت لایا اور انہیں کہا کہ مان لو اس بت کو، کہ بولو یہ بت بھی صحیح ہے، اس بت میں بھی طاقت ہے، ورنہ میں تمہارا وہ انجام کروں گا کہ اب تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، سیرہ کی کتابوں میں آپ کو یہ مل جائے گی، میں چاہوں گا آپ یہ لازمی پڑھیں اور اس پہ غور کریں۔ اور جب انہوں نے اس کی یہ بات نہیں مانی تو اس ظالم انسان نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی انسان ظلم کی اس انتہا تک بھی جا سکتا ہے، کسی انسان سے ایسا کوئی سلوک کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو ظالم انسان نے ان کمزور، ان بوڑھے اور لاچار لوگوں، غلاموں پر کیا۔ ایک انسان کا دل ہل جاتا ہے کہ کوئی انسان کسی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ اس نے 4 اونٹ منگوائے اور حضرت یاسر کی ایک بازو ایک اونٹ سے، دوسری بازو دوسری اونٹ سے، ایک ٹانگ ایک اونٹ سے، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھ دی، اور کہا کہ اب بھی ٹائم ہے، اس دین کو چھوڑ دو، ورنہ میں ان اونٹوں کو دہراؤں گا اور تمہیں اتنی تکلیف دوں گا، تمہارا جسم چیر پھاڑ جائے گا، تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو جائے گا۔ سوچو اس ٹائم اس بوڑھے آدمی پہ کیا گزر رہی ہوگی، جس کی ایک بوڑھی بیوی پہ بھی اتنا ظلم ہو رہا ہے، ایک بیٹے پہ بھی اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور کس لیے؟ اس دین کے لیے، کہ ایک انسان اس دین کے لیے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنی بیوی کی پرواہ بھی نہیں کر رہا۔
اور صحابہ کی ایک الگ شان تھی، ان کی اللہ سے محبت، ان کو اسلام پہ یقین، ان کے اسلام سے محبت، وہ ایک الگ لیول تھا۔ پر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نہیں مانے، انہوں نے کہا تمہیں جو کرنا ہے کر لو، تمہیں جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، پر میں اس دین کو اب نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس ابو جہل اسلام کے دشمن، اس ظالم انسان نے اونٹوں کو دوڑایا اور ان کے جسم کے ایک ایک حصے کو چیر پھاڑ کے الگ الگ کر دیا۔ سوچو کتنی تکلیف گزری ہوگی ان کے بیٹے اور ان کی بیوی کے سامنے یہ واقعہ ہوا۔ سوچو ان پہ کیا گزری ہوگی، سوچو اس بیٹے اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جس کا خاوند، جس کا باپ اس کے سامنے یوں چیر پھاڑ کے الگ کر دیا گیا۔ اتنی بڑی قربانی، سبحان اللہ۔ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ آخر ایک انسان میں اتنی محبت، اتنا جذبہ، اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے ایک بوڑھے انسان میں۔ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ نے اس دنیا کی حقیقت کو پہچان لیا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے، ایک دن ویسے بھی مرنا تو ہے ہی۔ شہادت کی موت تو ان کے لیے ایک شان تھی۔ ان کو پرپز آف لائف، اس دنیا میں کس لیے آیا ہے، انسان کو اللہ تعالی نے بنایا کس لیے ہے، یہ سب باتیں ان کو بالکل کلیئر ہو گئی تھی۔ دین ان کے لیے ہمیشہ فرسٹ پرائورٹی تھا۔ ہمیشہ انہوں نے سب سے پہلے دین کے بارے میں سوچا، اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، سب کے بارے میں سب سے بعد میں۔ ہر موقع پہ سب سے پہلے انہوں نے دین کے بارے میں سوچا۔ آپ صحابہ کی لائف پڑھو، اس میں ایسی ہزاروں ایگزامپل ہیں، بندہ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی لائف پہ غور کرو، ہم سب اپنی لائف پہ غور کریں۔ کیا ہمارے لیے بھی دین کی اتنی محبت ہے؟ کیا دین ہمارے لیے بھی فرسٹ پرائورٹی ہے؟ نہیں، بلکہ فرسٹ پرائورٹی تو دور، دین تو ہمیشہ سے ہماری لاسٹ پرائورٹی رہی ہے۔ مطلب جب ٹائم ملے گا تو کر لیں گے، جب بوڑھے ہوں گے تو کچھ کر لیں گے۔ دین کا کوئی کام کرنا تو دور، ہم تو سوچتے بھی نہیں اس بارے میں۔ دنیا میں ہم اتنے مگن ہو گئے کہ ہمارے لیے ان چیزوں کے لیے ٹائم ہی نہیں رہا۔ شیطان کے ہم سخت ٹریپ میں پھنس چکے ہیں۔ شیطان نے ہر طرف سے ہمیں اپنے ٹریپ میں پھنسا لیا اور بہت بری طرح پھنسا لیا ہے۔ نہ ہم نے کبھی دین کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی، نہ اس کو پڑھنے، نہ کوئی سیرہ کی بک، نہ قرآن کی تفسیر۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا کنسیپٹ تو مسلمانوں میں ہے ہی نہیں۔ مطلب کوئی انسان یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھوں، آخر اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے۔ ان سب باتوں کے جواب اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر قرآن میں دیے ہوئے ہیں، پر ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم قرآن کو کھول کے، وہ اللہ کی کتاب کو کھول کے پڑھ سکیں۔ تو پھر کیسے بنے گا ایمان کا وہ لیول، پھر کیسے آئے گی ہمارے اندر وہ قوت کہ ہم بھی دین کے لیے بڑے بڑے کام کر سکیں۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر مسلمانوں کا یہ حال تو ہونا ہی تھا۔ مسلمانوں پر تکلیفیں، مجبوریاں، مسلمانوں کی ویلیو کم تو ہونی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کر کے ہمیں بتا دیا ہے کہ شیطان تمہیں اس رستے سے ہٹائے گا۔ شیطان تمہیں دین سے کرنے کی جتنی کوشش کر سکتا ہے کوشش کرے گا۔ شیطان 24 گھنٹے آن ڈیوٹی ہوتا ہے، وہ ایک منٹ کے لیے بھی چھٹی نہیں کرتا، کیونکہ شیطان کا مقصد ہی یہی ہے۔ شیطان تمہیں حملہ کرے گا، تم نے اس کے ٹریپ سے بچنا ہے۔ اور اگر آج ہم سب اپنی لائف پہ غور کریں تو ہمیں بالکل کلیئر نظر آتا ہے کہ ہم شیطان کے ٹریپ میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ ہمارے لیے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے۔ سوچو ایک بوڑھا انسان اس دین کے لیے کتنی بڑی قربانی دے گیا۔ سوچو قیامت والے دن اس کا کیا لیول ہوگا، قیامت والے دن وہ کس مقام پہ کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی کتنی قربت اور کتنی محبت اس سے حاصل ہوگی۔ اور ہم تو کہیں وہ کونے پہ کہیں کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہم نے کبھی دین کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ ہر انسان کو شیطان نے یقین دلا دیا ہے کہ تم بچ جاؤ گے، اس کا مقصد ہی یہی ہے، وہ یہی چال چلتا ہے۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے انسان کو۔ مطلب ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، لوگوں نے 1400 سال کے اس عرصے میں دین کے لیے بہت بڑے بڑے کام کیے اور بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور قیامت والے دن وہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہوں گے۔ ہم ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہم تو 5 نمازوں والا دین لے کے چل رہے ہیں، بس 5 نمازیں پڑھ لو اور اللہ اللہ کر لو، اور 90% مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گئی ہے۔ مطلب ہم پتہ نہیں کس خواب میں رہ رہے ہیں۔ ہم ایک اپنی دنیا میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ان سب باتوں کے لیے ہمارے لیے سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان سب باتوں کے بارے میں سوچ سکیں کہ آخر اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا دین میں کیا حصہ بنتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج دین کا اتنا برا حال ہو گیا پر کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی، کسی کو ٹچ سے مس کچھ نہیں ہوتا۔ پر اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں سٹینڈ لینا ہوگا، دین کو اپنی فرسٹ پرائورٹی بنانا ہوگا، اپنے اندر وہ جذبہ، وہ دین کی محبت، وہ اسلام کی محبت پیدا کرنی ہوگی۔ اسلام کی جو حالت ہے ہمیں بھی اب بڑی بڑی قربانیاں دینی ہوں گی۔ اس کا فرسٹ اسٹیپ یہی ہے کہ نالج آف اسلام، جتنا زیادہ ہو سکے، جہاں سے ہو سکے نالج اکٹھا کرو، زیادہ سے زیادہ نالج اکٹھا کرو۔ جتنا زیادہ آپ کے پاس نالج ہوگا اتنا آپ کا ایمان اسٹرانگ ہوگا۔ جب آپ صحابہ کی لائف پڑھو گے، جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھو گے، اللہ کی طرف سے آپ کو طاقت ملے گی، آپ کا ایمان خود بخود اسٹرانگ ہوگا، خود بخود آپ بھی وہ بڑے بڑے کام کر سکو گے جو ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے لیے سیرہ نبی پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، جتنی زیادہ بکس ہو سکیں، کم سے کم سیرہ کی 10 سے 15 بکس تو ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، اور قرآن کی تفسیر پڑھو، قرآن کو سمجھ کے پڑھو کہ اللہ کیا رہا ہے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ خود بھی زیادہ سے زیادہ دین کا نالج حاصل کرو، اور اپنے بہن بھائی بچے بوڑھوں سب کو اس کی تلقین کرو، سب کو بتاؤ کہ اگر تم آج کے اس فتنوں کے دور میں شیطان کے ٹریپ سے بچنا چاہتے ہو
تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے، سیرت نبی پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی انسان شیطان کے ٹریپ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بعد شیطان کے ٹریپ سے بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ شیطان کے ٹریپ سے بچنے کے لیے جو طاقت چاہیے ہوتی ہے وہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے سے ہی آتی ہے۔ اس کا تیسرا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں۔ آج ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ جب اس دین کی رسپانسبلٹی ہمارے کندھوں پہ آئی ہے، آج دین کی ذمہ داری ہمارے پاس آئی ہے، تو آج اس دین کا کیا حال ہو گیا ہے؟ وہ دین بالکل ایک انجان ہو گیا ہے، اس کو اون کرنے والا کوئی نہیں ہے، تبھی مسلمانوں کا اتنا برا حال ہے۔ تو کل کو قیامت والے دن سب سے پہلا اسی بات کا سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، کیا کیا؟ اس دین کے لیے کیا کیا؟ تم اپنی دنیا میں مگن رہے، کچھ کر کے آئے ہو؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ سوچو، جب اس اتنی بڑی ذات، اس اللہ، اس رب کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو اس وقت ہم سب کیا جواب دیں گے؟ میں مانتا ہوں کہ ہم سب کا ایمان کا وہ لیول نہیں ہے، پر آپ کوشش کرو، اللہ کی مدد لازمی آتی ہے۔ ایسا ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ کسی انسان نے کوئی دین کے لیے کام کرنے کی کوشش کی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ مومنین کے لیے اللہ کی مدد ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بھی حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی طرح بننا ہوگا، ہمیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی طرح بننا ہوگا، ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ امت کی اصل پرابلم ہے کیا، ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، اس کا سلوشن نکالنا ہوگا، اور اس کا سلوشن نکل سکتا ہے، یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ ایسا ہسٹری میں کئی دفعہ ہوا ہے، مسلمانوں کا اس سے ہی برا حال ہوا ہے، پر مسلمان اس سے نکل آئے ہیں۔ کیسے؟ دین کا علم حاصل کر کے، صحیح دین کا علم حاصل کر کے۔ مسلمانوں، اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں جاگنا ہوگا اس دین کے لیے۔ اور جو کوئی ابھی فرسٹ اسٹیپ لینا چاہتا ہے، قرآن کی تفسیر سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، تو میں نے اپنی پلے لسٹ میں کچھ ویڈیو ایڈ کی ہیں جہاں سے صرف سٹارٹ لے سکتے ہو۔ اس کے علاوہ میں کوشش کروں گا کہ سیرہ کی کچھ بک کے لنکس بھی میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایڈ کروں۔ آئی ہوپ سو اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔